اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو تمام مریضوں کو شفا بخشتا ہے، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو شفا صرف پاک ذات اللہ کی دیتی ہے۔ ناظرین، کوئی دوا جس میں اللہ پاک شفا نہ دے تو کوئی اسے دوا شفا کسی مریض کو نہیں دے سکتی۔ میرا ایمان کامل ہے کہ کوئی حکیم یا دوا اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھنے کے بعد آج کی اس ویڈیو میں جس مرض پر میں بات کروں گا وہ ایک انتہائی موذی مرض ہے جو لاکھوں افراد کی زندگی کے چراغ کو گل کر چکی ہے۔ اس انتہائی موذی مرض کو یرکان یا انگریزی میں جانڈس یا ہیپاٹائٹس اے بی سی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جن افراد میں یہ مرض پایا جاتا ہے ان کی جلد کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے پیلیا بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس مرض کی شرح دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس کا پہلا نشانہ جگر ہوتا ہے، اور جگر کی سوزش اور اس کے سکڑنے اور اس کے اندر تپش کے بڑھ جانے کا نام ہی ہیپاٹائٹس ہے۔ انسانی جسم میں ایسے اعضاء ہیں جو مین آرگنز کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، جن میں سے کوئی ایک بھی خراب ہو جائے یا اپنا کام چھوڑ دے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور ان میں سے ایک جگر ہے۔ جگر جو ہے یہ پسلیوں کی نیچے کی جانب پیٹ کے اوپر کے حصے واقع ہوتا ہے، اور جس کا وزن تقریباً 1.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں یہ تقریباً 500 سے زیادہ افعال کا سر انجام۔ اس کی علامات میں سے ہے کہ جلد اور آنکھوں کے سفید حصوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، خارش، متلی یا الٹی وغیرہ آتی ہے، وزن گھٹنا اور بخار، ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے، اور پیشاب کا رنگ گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھینکیں آنے لگ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ مرض چھینکنے وغیرہ یا کھانسنے یا بوسہ لینے یا کسی کے استعمال شدہ برتن کو استعمال کرنے سے دوسرے مریض میں ٹرانسفر نہیں ہوتا، اور نہ اس مرض کے لاحق ہونے کے خدشات یہ ہے کہ متاثرہ شخص کا خون لگانے سے، سرنج یا سوئی استعمال شدہ کسی مریض کی ہو اس کو لگانے سے، آلودہ اوزاروں سے یا ٹیٹو وغیرہ بنوانے سے، یا ایام ماہواری میں جنسی ملاپ سے، آلودہ سوئی سے کان چھدوانے سے، یا متاثرہ شخص کے استرا وغیرہ یا ٹوتھ برش وغیرہ کے استعمال کرنے سے، یا ماں بچے میں بھی اس مرض کے منتقلی ہو جانے کا خدشہ۔ اس انتہائی موذی مرض ہیپاٹائٹس اے بی سی یا یرکان کی شدت سے بچنے کے لیے میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بہت سارے گھریلو ٹوٹکے بتا چکا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے دیسی نسخے سے اس کا علاج کرنا۔ اس انتہائی موذی مرض سے بچنے کے لیے آپ نے بیج کاسنی 1 تولہ لینا ہے، کاسنی کا بیج 1 تولہ لینا ہے، نمک لاہوری 1 ماشا لینا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر آپ نے پیس لینا ہے، اور پیس کر اس میں پانی ملائیں اور اس پانی کو آگ پر رکھنا ہے۔ جب وہ پانی پھٹ جائے، ابلنا شروع کر دے، تو اس پانی کو چھان لینا ہے اور چھان کر مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اس مرض کی شدت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ایک نسخہ۔ دوسرا نسخہ آپ کو گوشت گزار کرتا ہوں۔ مکو سبز کا پانی لینا ہے، مکو سبز کا پانی لینا ہے، اس کو آگ پر پھاڑنا ہے، آگ پر رکھنا ہے، ابلنا شروع ہو، جب وہ پھٹ جائے تو اس کو لے لینا ہے۔ اسی طرح کاسنی سبز کا پانی لینا ہے، آگ پر رکھیں، اس کو پھاڑیں، اور مولی سبز کا پانی لینا ہے، اس کو بھی آگ پر پھاڑنا ہے۔ ان تینوں پانیوں کو
ان تینوں پانیوں میں سے آپ نے 3 تولہ پانی لینا ہے، 3 تولہ پانی لینا ہے۔ اس پانی کو شربت بزوری کے ہمراہ 3 تولہ شربت بزوری اور ان تینوں پانیوں کو مکس کر کے 3 تولہ ملا کر پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا مرض کی شدت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی مرض کا تیسرا نسخہ، دیسی نسخہ، ریوند خطائی، ہلدی، دونوں کو برابر وزن میں لینا ہے اور لے کر مٹی کے پیالے میں ہلکی ہلکی آگ پر اس کو بھوننا ہے، یعنی بریاں کرنا ہے۔ جب وہ بریاں ہو جائے اس کے بعد ان دونوں کو سب کو پیس لینا ہے، اچھی طرح پیس کر صفوف بنا لیں اور 4 ماشا کی مقدار شربت دینار میں ملا کر مریض کو پلانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ پاک نے چاہا تو مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ پرانے سے پرانے یرکان کے لیے انتہائی تیر بہدف مجرب نسخہ، پرانے سے پرانے یرکان کے لیے انتہائی سستا، انتہائی آسان۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پھٹکڑی لے لینی ہے، پھٹکڑی کو آپ نے بریاں کرنا ہے۔ جس کو بریاں کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں اس کے بتانے کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ۔ آپ نے پھٹکڑی کو لے کے بریاں کر لینا ہے اور بریاں کرنے کے بعد آپ اس میں سے صرف ایک ماشا بریاں پھٹکڑی پھلا کی ہوئی، خواہ وہ روٹی پکانے والے توے پر کر لیں یا کسی برتن میں کر لیں، بریاں پھٹکڑی کا ایک ماشا 10 تولے دہی میں ایک ماشا پھٹکڑی ملا کر کھلائیں، پرانے سے پرانا یرکان جڑ سے جاتا رہے گا۔ ناظرین، میں آپ کے لیے اس قسم کی انتہائی مفید، انتہائی آسان نسخہ جات اور ہوم ریمیڈیز، ٹپس اور ایسے نسخہ جات آپ کو بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں جو آپ کے کچن میں موجود اشیاء سے آپ کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس قسم کی ویڈیو سے آپ مستفید ہونے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی مریض کے ہمارا یہ نسخہ کسی مریض کے کام آ جائے اور اس کا بھلا ہو جائے۔ ناظرین، انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی مفید ٹپس لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔